معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، انعام کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انعام ملے۔ ایگزامینیشن سینٹر میں کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے انعام نہیں مانگا، پتہ نہیں ہم آج تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اور بندہ کہتا جی میں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، انعام کیوں نہیں ملا؟ ہاں جی، اور میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، انعام کیوں نہیں ملا؟ او بھائی ایگزامینیشن سینٹر میں ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ بے صبر انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پاس نہیں کیا کرتا۔ تو اس لیے یہاں مختلف انداز میں چلتا رہتا ہے سلسلہ، اور امتحانات چلتے رہتے ہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اطلبنی، تو نے دنیا کی دوڑ لگائی، تو نے عزت کے لیے دوڑ لگائی، تو نے شہرت کے لیے دوڑ لگائی، تو نے دولت کے لیے دوڑ لگائی، لیکن کبھی تو نے میری محبت میں دوڑ نہیں لگائی۔ یہ دوڑ تجھے، میں انتظار میں ہوں، میں نے دنیا کو اتنا کھلا وسیع میدان بنایا ہے، میں انتظار میں ہوں، دوڑنا شروع کر۔ اطلبنی، میری طلب میں دوڑ، میری طلب میں دوڑ، میری محبت میں دوڑ، میری عظمت میں دوڑ، اور مجھے لینے کے لیے دوڑ۔ تجدنی، یا اللہ میری محدود سی کوشش سے آپ لامحدود ذات ہیں، میں آپ کو کیسے پا سکتا ہوں؟ ہمایا فکر نہ کر، تجدنی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مل جاؤں۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اور تجھے مبارکباد دوں کہ جب میں مل جایا کرتا ہوں نا تو یہ سب دنیا میرے تابع ہے، جو میرے تابع ہوتا ہے میں دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہوں۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے مقصد حیات نہ بنایا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سجدے کر لینا، تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے زندگی کا پرپز آف لائف، مقصد حیات، جس کے لیے بندہ جی رہا ہو، جس کے لیے بندہ سانس لے رہا ہو، جس کے لیے بندہ دیکھ رہا ہو، بول رہا ہو، سن رہا ہو، تھک رہا ہو۔ اگر تو نے مجھے مقصد حیات بنایا نا تو پھر تجھے سب کچھ میں دوں گا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے مقصد حیات نہ بنایا، دیکھ میں تیرے رزلٹ خراب کر دوں۔ محنت لگے گی، تجھے سب کہیں گے ملک صاحب، حاجی صاحب، بٹ صاحب، فلاں صاحب، تاڑا کم کل ہو جائے گا، لیکن میں نہیں ہونے دوں گا، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تجھے وہ تسلیاں دیتے رہیں، تجھے میرے پہ یقین ہے یا بٹ دوسرے پہ، اپنے انسان پہ یقین ہے؟ یقین تجھے مجھ پہ رکھنا ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ آج ہمارے کام من جانب اللہ رک رہے ہیں، اور اچھی بھلی نیت ہوتی سامنے والے کی، لیکن جب ٹائم آتا اس کی نیت ہی خراب ہو جاتی۔ کہتا یار نیت دا خرابی دا مسئلہ، ورنہ بات کوئی نہیں ہے، کم کچھ نہیں سی، بس نیت پیڑی پہ گئی۔ یہ قرآن مجید ایک مقام پہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، میں بندے، میں تجھے بتاؤں میری پاور کتنی ہے۔ یہ جو دل ہے نا انسانیت کا، یہ میری انگلیوں میں گردش کرتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبی، میں بندے اور اس کے دل میں، اس کے فیصلوں میں دیوار بن جایا کرتا ہوں۔ میں نہ چاہوں بندے چاہتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور میں چاہوں بندے نہ چاہیں، کام ہو کے رہتے۔ آج میں اور آپ، ہم سب چیزوں کی دوڑ میں لگے ہوئے، اور پھر اللہ کی شان، ہمیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت تو بڑی ہے، لیکن ہمیں آپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کیا کریں، دنیا دار بن گئے نا ہم سارے، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے فرمایا
لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، میں جس دل میں جس گھر میں کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، اور جس گھر میں تصویر ہو وہاں بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ میں کیمرے لگائے ہوئے نا، یہ غیر ارادی طور پر، مثلا میں نے آپ کو دیکھا نا تو آپ کی ایک پکچر میرے اندر چلی گئی۔ تو کیا ہوتا ہے جب بندہ غیر محرم کو دیکھتا ہے تو وہ دل کی دیوار پر اس کی تصویر سج جاتی ہے۔ اب کیا ہوا جب آپ نے غیر محرم کو دیکھا، اب دیکھنا دنیا نے نا اسلام کو پڑھا ہے، مسلمان نے اسلام کو نہیں پڑھا۔ دنیا نے پڑھا، جولز نے، یہود و نصارہ نے پڑھا کہ جی مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا طریقہ ان کے نبی سے پوچھیں، تو انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی کہ مسلمانوں کو اگر آپ نے سکون سے رحمت سے محروم کرنا ہو تو یہ کام کرواؤ ان سے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صابن لیکس بھی بنایا تو اس میں غیر محرم کی تصویر ڈال دی۔ انہوں نے آپ کے بچے کا پیمپر بھی بنایا نا تو اس میں بھی تصویر ڈال دی۔ انہوں نے جناب ٹوتھ پیسٹ کی وہ بنایا نا، اس کا کور بنایا، اس میں تصویر ڈال دی۔ اس میں نیڈو بنایا، تصویر ڈال دی۔ انہوں نے جو چیز بھی بنائی، اور شیمپو کی بوتل بنائی، تصویر ڈال دی، اور مسلمان کے دماغ میں ڈال دیا کہ تصویر کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب نتیجہ کیا ہوا، اب جہاں جہاں تصویر وہاں وہاں رحمت کہتی ہے میں نے نہیں آنا۔ اب ہمارے گھروں میں کس چیز پہ تصویر نہیں، مطلب کہ ایک چیز ہے چلو نکال دو، سب چیزیں تصاویر سے لبریز آ رہی ہیں۔ بندہ پوچھتا ہے رحمت کیوں نہیں آ رہی؟ پوچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، انہوں دی کتاب پڑھ، حدیث شریف پڑھ، کی کہہ رہے ہیں تو میں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اب ہم کہتے ہیں جی ہم تو بے بس ہو۔ آج کا مسلمان خود بھی تصویر سازی میں لگا ہو ہر وقت میں۔ اب جیسے ہی آپ نے غیر محرم پہ نظر کی حفاظت نہیں کی، اندر چلی گئی تصویر۔ اب آگے کہتا ہے 2 رکعت نماز جمعہ، اللہ اکبر، اور دل میں تصویر لگی ہوئی ہے تو نماز کی حالت میں بھی رحمت نہیں آ رہی، نماز کی حالت میں بھی رحمت نہیں آ رہی، کیونکہ اندر میں کوئی عشق مجازی چل رہا۔ ماشاءاللہ وقت بھی لگا ہوا، ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھا ہوا، ماشاءاللہ عمرہ بھی کیا ہوا، ماشاءاللہ حج بھی کیا ہوا، ماشاءاللہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے، رحمت کہاں سے آئی؟ دلوں پہ مجازی عشق غالب آ چکا ہے۔ آج کی جنریشن جتنی ہے سب کو آگ لگی ہوئی ہے عشق، بس کسی طرح شہوت پوری ہونی چاہیے۔ مقصد حیات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا ہم نے تمہیں عبدیت کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم اپنے نہ بنو ہمارے بنو۔ لیکن آج کیا ہے، شہوت کے لیے پیدا ہو، ہوش ہی نہیں ہے۔ نوجوان کو بھی کسی دور میں بچے پاک ہوتے تھے، اب بچے بھی ناپاک ہو گئے۔